اور یہ باتیں بہرحال پیش آتی رہتی ہیں، اسی لیے میں جو ہے چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے جو ہے پیش کی جائے۔ احرام کی حالت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ احرام کی حالت میں نہائے، تو نہانے کے لیے جاتا ہے آدمی نہائے، خاص طریقے سے گرمی کے موسم میں اگر یہ حج یا عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، کافی گرمی پڑ رہی ہو تو پسینہ بہت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خواہش ہو رہی ہے کہ آدمی نہائے، یا کہہ لیجئے کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی جنوبی ہو جاتا ہے تو جنوبی آدمی کے لیے نہانا ضروری ہے۔ تو اگر نہانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو اپنا سر کھلا رکھنا رہتا ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، تو سر کھلا رکھنا ہے، لیکن سر کو کیا سایہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آج آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ تو اب یہ کچھ جو ہے چند مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلا مسئلہ احرام کی حالت میں غسل کرنے کا ہے۔ تو احرام کی حالت میں غسل کرنا یہ منع نہیں ہے، اور احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، غسل کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے یہ غسل جنابت کا ہو یا غسل یہ صرف صفائی کے لحاظ سے کیا جا رہا ہو، اور جو جسم پر جو پسینہ وغیرہ جو ہوا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو ہے جسم سے جو ایک بدبو جسے جو ہو جاتی ہے، ایسی کوئی کیفیت ہو گئی ہو، تو اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص نہانا چاہتا ہے احرام کی حالت میں، تو احرام کی حالت میں نہانا یہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس ایک ہی احرام کا کپڑا ہے اور احرام کا یہ کپڑا خراب ہو گیا ہے، اس کو دھونا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے ایسے وقت میں، اس کے لیے کیا ہے معاملہ؟ اور اگر ایک ہی کپڑا احرام کا رکھا ہوا ہے تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے اس کی، یہ بات بھی آج آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے تو کبھی لوگوں کو جو پریشانیاں اس سلسلے کی ہوتی ہیں وہ نہ ہو۔ تو پہلی بات، غسل کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، غسل کرنا جائز ہے احرام کی حالت میں، تو غسل کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی جس چیز کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں۔ نہانے کا تعلق تھوڑا سا خوشبو سے ہوتا ہے، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ خوشبو کے مسئلے کے ساتھ اس کو جوڑ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے لیے خوشبو استعمال کرنے کو صحیح نہیں جو ہے قرار دیا ہے، اور وہ صحابی جو خوشبو میں لت پت ہو گئے تھے بالکل، یعنی جو آ کر کے کہہ رہے تھے کہ متضمخ بالطیب، جو عربی میں لفظ آتا ہے، یعنی بالکل خوشبو میں گویا کہ نہا کر کے آ رہے تھے، اتنا سینٹ، اتنا عطر جو ہے لگا لیا تھا جیسے کہ اسی میں نہا لیا ہو، اور وہ جبہ بھی پہنے ہوئے تھے، اور اس حالت میں انہوں نے احرام باندھ رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے مسئلہ دریافت فرمایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا تھا کہ جہاں تک جبے کی بات ہے تو اسے نکال دو۔ پہلے تو آپ کے پاس چونکہ اس سلسلے میں کوئی وحی نہیں آئی تھی تو آپ نے فوراً جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اسی وقت آپ کے اوپر وحی آئی، تو وحی آنے کے بعد آپ نے اس صحابی کو بلایا اور اس کو بتایا کہ اپنا جبہ نکال دو آپ۔ تو اس سے یہ بات آتی ہے، یہ جو آج کے مسائل ہیں نا اصل میں اس حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے اس حدیث کو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، تو اسی حدیث کی روشنی میں ہم یہ مسائل پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ اپنا جبہ نکال دو، اور جہاں تک خوشبو کی بات ہے تو اس کو دھو دینے کے لیے کہا کہ اس کو دھو دو۔ بہت زیادہ خوشبو انہوں نے استعمال کر لیا تھا، تو اس کو دھونے کے لیے کہا تھا کہ یہ خوشبو کا جو بہت زیادہ استعمال ہو چکا ہے یہ ختم ہو جائے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی جو اس آدمی کو پتہ نہیں تھا، اس نے آ کر کے سوال کیا، اور اس حالت میں اس نے احرام باندھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی۔ تو اب یہ جو آپ نے جبہ نکالنے کے لیے ان سے کہا کہ اب جبہ اپنا نکال دو، یہ جو کرتا اور جبہ ہوتا ہے نا، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، سر سے نکالنا پڑتا ہے۔
تو یہ جو سر ڈھانپنے کا مسئلہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں اصل میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا اور اس نے اپنے جبے میں ہی احرام باندھ لیا ہے، اب پتہ لگا اس کے بعد اس کو کہ نہیں یہ کپڑا مجھے نکالنا ہے، تو کہتے ہیں نکالے گا نہیں بلکہ اس کو کاٹ دے گا، پھاڑ دے گا، کیونکہ اگر نکالنے جائے گا تو سر پر وہ آئے گا، تو اس طرح سے گویا کہ اس نے سر کو ڈھانپ لیا ہے، تو یہ ایک چیز ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ اس طرح کا حکم دیتے ہیں کہ اس کو کاٹ دے گا ہو اور سر سے نکالے گا نہیں اس کو، لیکن حدیث میں ہے یہ بات کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا حکم دیا۔ تو یہ حدیث ہے، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے شاید ان کو اس حدیث کا علم نہ ہو، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ باقاعدہ سر کے اوپر کوئی لباس تو نہیں ہو سکتا، یا سر کے اوپر پگڑی ٹوپی جو اس طرح کے جو ہے لباس ہوتے ہیں، سر میں اس طرح کا کوئی کپڑا بھی اسے تو نہیں لپیٹا جا سکتا ہے، لیکن اگر سر کے اوپر سے کوئی چیز ایسے گزرتی ہے صرف، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے احرام کے تعلق سے، اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بہت زیادہ تشدد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کپڑا پھاڑ دیں گے اور سر سے نہیں نکال دیں گے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس روایت میں یہ بات ہے، اس کو جو ہے ذہن میں رکھیے گا۔ آج مسئلہ ہم کو یہ بھی ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو خوشبو تھی اس کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو دینے کے لیے۔ خوشبو کا جو استعمال بہت زیادہ انہوں نے کر دیا تھا، تو کہا کہ اس کو دھو دیں، اور تو کوئی اب نہیں ہے، اب اس خوشبو کو ختم کرنے کے لیے دھونا ہی ہوتا ہے، اگرچہ کہ دھونے کے بعد بھی خوشبو کا کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہ جاتا ہے، تھوڑی بہت جو ہے چیز اس میں آتی بھی رہے گی، یہ چیز ہوتی ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس میں یہ بیان آیا ہے، وہ کہتی ہیں، یہ حدیث بھی آپ کو پڑھتا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامہ قبل ان یحرم، وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے خوشبو لگایا کرتی تھی آپ کے احرام کے لیے، قبل اس کے کہ آپ احرام کا کپڑا پہنے، یعنی احرام، آپ کے احرام سے پہلے میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی، آپ کے محرم ہونے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی، وَلِحِلِّهِ، اور حلال ہونے کے بعد، یعنی جب آپ احرام، آپ کا جو ہے احرام کی پابندی آپ سے ختم ہو جاتی تھی۔ اور یہ کب ہوتا ہے ایک حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے، تو جیسے ہی اس نے جو ہے طواف کیا، سعی کیا، بال کو کٹوایا یا مڑوایا، تو ویسے ہی وہ حلال ہو جاتا ہے، اب وہ خوشبو کی ہر چیز استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر حج کر رہا ہے تو حج کرنے والا جب جو ہے حج کا جو سب سے اہم دن ہوتا ہے قربانی کا دن، جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، تو اس دن جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے، اس دن جب وہ جمرات کو، جمرہ عقبہ کو کنکڑی مار لیتا ہے اور یہ جو ہے ذبح کر لیتا ہے، یا کہیے کہ جو ہے جانور کی قربانی دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بال کو حلق کرواتا ہے یا مڑواتا ہے، جو ہے قصر کرواتا ہے، چھوٹا کرواتا ہے، جو بھی شکل ہو، تو اسی کے بعد اس کے لیے سیلا ہوا کپڑا پہننا جائز ہو جاتا ہے، نہا کر کے سیلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، جسم کی مناسبت سے سیلا ہوا کپڑا، اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف بیوی سے نہیں ملنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد طواف افاضہ سے پہلے اس کی یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ طواف کرنا بھی رہتا ہے لیکن طواف سے پہلے یہ پابندیاں اس کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے، احرام سے پہلے خوشبو لگاتی تھی، اور جب آپ احرام سے فارغ ہو جاتے، یعنی آپ کا احرام جو ہے ختم ہو جاتا، اور ابھی طواف افاضہ آپ نے نہیں کیا ہے لیکن آپ قربانی وغیرہ کر کے، بال مڑوا کر کے، آپ نہا دھو کر کے فارغ ہو گئے اس سے، تو میں اس وقت بھی آپ کو خوشبو لگایا کرتی تھی، آپ کے طواف افاضہ کرنے سے پہلے 10ویں تاریخ کا
جو طواف ہوتا ہے اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اسی لحاظ سے میں یہ ترجمہ کیا آپ کے سامنے کہ طواف افاضہ کرنے سے پہلے میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی، اور احرام سے پہلے بھی میں آپ کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ اور یہ بھی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں خوشبو جو یہ لگاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مشک اور اس طرح کی جو بھی خوشبو ہوتی تھی، کہتی ہیں کہ میں آپ کو احرام کی حالت میں آپ کی مانگ میں جو سر میں بال کے جو مانگ نکالتے ہیں اس میں وہ خوشبو کا اثر دیکھا کرتی تھی۔ تو خوشبو کا یہ اثر احرام کے بعد بھی باقی رہتا تھا، لیکن احرام سے پہلے اس کو استعمال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے لیے آپ کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے جو ہے لگایا، یہ خوشبو انہوں نے لگایا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ حج تو کیا نہیں ہے، آپ نے جو حج کیا ہے وہ کون سا حج ہے؟ ایک ہی حج ہے، حجۃ الوداع۔ اسی لیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عربی زبان کے لحاظ سے ایک بات میں آپ کو کہوں، اس حدیث میں جو عربی زبان جانتے ہیں، جو کبھی بھی اس درس کو سنیں گے تو ان کو بھی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ بات جو کہی جاتی رہتی ہے کہ کانا جب فعل مضارع پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا کانا کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ، تو یہ استمرار کا معنی دیتا ہے، یعنی کانٹینیوس جو ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، اس کا معنی دیتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی جگہوں پر بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے جو صرف ایک ہی مرتبہ ہوئی، جیسے یہ معاملہ حجۃ الوداع کا یہ معاملہ ہے جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہی ہیں، یہ حجۃ الوداع کا معاملہ ہے، کیونکہ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، اس کا تعلق حج سے ہے، اور آپ نے صرف ایک ہی حج کیا ہے، وہی حجۃ الوداع ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمیشہ کا مسئلہ، اس میں کانٹینیوس کا معنی اس کے اندر نہیں آتا ہے، اور یہ جو مشہور ہے لوگوں میں ویسا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے عربی میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل جو ہے یہ حدیث بھی ہے، جو حدیث ابھی میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے خوشبو لگاتی تھی اور احرام کے بعد لگاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز ہے۔ ہاں، احرام کے پہلے جو خوشبو لگایا تھا اگر اس کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ منع ہے۔ اب اس کو جو ہے احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی کی روشنی میں یعنی اس کا ہے کہ مجھے اس کی یہی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے زینت کی ہوتی ہیں، خوشبو وغیرہ یہ دنیا کی لذت اور دنیا کی جو ہے زینت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور خوشبو میں یعنی اس کی جو حرمت کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، علت ہو سکتی ہے، اس کا جو ہے ریزن کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا اور کیوں منع کیا گیا، اس سے جو اس کے اسباب ہو سکتے ہیں اس میں سے کئی چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ دنیا کی زینتیں ہیں اور احرام کی حالت میں دنیا کی زینتوں سے منع کیا گیا ہے، اور آدمی کو اپنی نیچر اور اپنی فطرت کے قریب رہنے کی جو ہے ہدایات اس کے اندر آئی ہوئی ہیں، اسی طرح کی ہدایات ہیں اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشبو کا یہ معاملہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہوت کو بھڑکانے والی چیز ہے، یہ بڑا اہم جو ہے نقطہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ۔ تو خوشبو یہ شہوت کو بھڑکانے والی چیز ہے یہ خوشبو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو استعمال کر کے عورت کو باہر نکلنے سے منع فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو اس کو زیب و زینت کر کے نکلنے سے منع کیا گیا، خوشبو استعمال کر کے نکلنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ خوشبو ایک طرح سے انسان کی شہوت کو ابھارتی ہے، یہ جو شہوت اس سے ابھرتی ہے، اور احرام کی حالت میں
چونکہ یہ چیز بالکل منع ہے، اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا ہے، تو اپنی شہوت سے بھی اس کو بالکل دور رہنا ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں بھی اس وقت منع کر دی گئی، ان سے روک دیا گیا جو شہوت کو ابھارنے کا سبب بن سکتی ہیں، تو شریعت میں اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ ہے شریعت کے جو ہے یعنی کہہ لیجئے کہ ہماری شریعت کی خوبیاں، شریعت کے مسائل کے جو ہے خوبیوں میں میرے بھائیوں یہ چیز آتی ہے، اور یہ اہم چیز ہے اس تعلق سے، تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے خوبی ہے، یہ شریعت کی ہماری خوبی ہے کہ جہاں اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ جو ہے وہ اپنی جائز جو خواہش اپنی بیوی کے ساتھ عام دنوں میں جو پوری کر سکتا ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتا، تو حرام تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ اور وہاں اس موقع پر اختلاط وغیرہ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے مرد عورت سب جو ہے رہتے ہیں مختلف جو میدان میں، یا کہیے جو عرفہ کے میدان میں، مزدلفہ میں، اور طواف کی حالت میں، سب جو ہے جو مسائل ہیں اس سے جڑے ہوئے، تو آدمی کو شہوت سے بہت دور رہنا ہوتا ہے۔ اس لیے احرام کی حالت میں جہاں جو ہے جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے جس میں ایک طرح سے زینت بھی ہوتی ہے اس کو منع کیا گیا، اسی طریقے سے یہ بھی منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں کہ کوئی شخص احرام کی حالت میں خوشبو کو استعمال کرے، خوشبو لگائے۔ تو اب یہ بات حدیث جو ہے آپ کے سامنے آ گئی۔ اب مسئلہ نہانے کا جو تھا اب میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں، اس کی طرف آتا ہوں۔ نہانے کے مسئلے میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی ابھی کہ نہانے کا مسئلہ کیا ہے کہ نہانا جائز ہے۔ اگر احرام سے پہلے نہایا ہے تو احرام سے پہلے، یعنی ایسا بھی ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ احرام سے پہلے نہا کر کے تب جو ہے احرام کا کپڑا باندھے، تو یہ مستحب ہے۔ نہا کر کے آدمی جو ہے احرام کا کپڑا باندھے، پہلے ہی صفائی وغیرہ کا اہتمام کر لے تاکہ جو ہے احرام کے بعد فوری طور پر ایسی کوئی ضرورت نہ پیش آئے، تو یہ اہتمام کرنا اچھی بات ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ پہلے بھی ہم نے کیا آپ کے سامنے۔ تو جب احرام سے پہلے نہا رہا ہے اس ٹائم اگر اس نے صابن استعمال کیا، شیمپو استعمال کیا جس میں ایک طرح سے خوشبو بھی ہوتی ہے، عام طریقے سے جو صابن ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ خوشبو اس کے اندر رہتی ہی ہے، اس جو سینٹ جو ہے وہ ڈالتے ہی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ، تو جو اس میں استعمال کیا گیا تھا وہ سینٹ وغیرہ یا خوشبو کی چیزیں، اور نہانے کے بعد بھی بعض صابن ہوتے ہیں کہ وہ نہانے کے بعد بھی اس صابن کی خوشبو جسم کے اندر رہتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جیسے ابھی ہم نے حدیث آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر جو ہے احرام سے پہلے خوشبو استعمال کیا، اس کا اثر احرام کی حالت میں اگر باقی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی دم دینا لازم نہیں آتا ہے، کوئی فدیہ دینا لازم نہیں، دم دینا لازم نہیں آتا ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن اگر احرام کے بعد نہا رہا ہے، چاہے گرمی کی وجہ سے نہانا پڑ رہا ہو یا جنوبی ہو گیا جس کی وجہ سے نہانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو احرام کی حالت میں اگر نہا رہا ہے، نہانا تو اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ صفائی کے طور پر نہا رہا ہے، گرمی کی وجہ سے نہا رہا ہے، یا نہانا اس کے اوپر واجب ہے، اگر جنوبی ہے اس کی وجہ سے وہ نہا رہا ہے، تو یہ نہانا تو واجب ہے جنوبی ہونے کی حالت میں، لیکن وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے صابن استعمال نہیں کر سکتا، یا شیمپو جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس میں خوشبو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ کوئی لاکھ کہے کہ نہیں یہ صابن ایسا، اس میں وہ استعمال کرتے ہی ہیں۔ جو اویلیبل صابن ہوتا ہے، عام طریقے سے جو صابن مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ کوئی خود سے جو ہے اپنے پاس اگر صابن ایسا بناتا ہے جس میں کچھ بھی خوشبو نہیں ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن جو ہے جو صابن ہے عام طریقے سے اس میں خوشبو ہے، اور ایک طرح سے یہ صابن زینت کا بھی ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب جو ہے صابن لگا کر کے نہاتے ہیں تو کیسے نکھرا نکھرا سا جو ہے انسان کا جسم، اس کا چہرہ لگتا رہتا ہے اس موقع پر، تو یہ بھی جو ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اور احرام کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا ہوتا ہے نا۔ احرام کی حالت میں جتنا آدمی، یہاں تک کہ جو ہے اپنا بال جیسے ہے ویسے ہی چھوڑ دینا رہتا ہے اس کو،
کچھ نہیں کرنا رہتا ہے، وہ جتنا جو ہے گرد و غبار والا اور جس طرح سے بکھرے ہوئے بال والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں اس کا وہاں پر جانا زیادہ پسند ہے۔ تو یہ احرام کی حالت میں یہ چیز ہے، اس کا جو ہے خیال رکھا گیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نہانا ہے تو نہانا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن صابن استعمال نہیں کرے گا، وہ خوشبو کا وہ مسئلہ صابن کے اندر آتا ہے، اور یہ زینت کی ایک چیز بن جاتی ہے جس سے اس کو جو ہے دور رہنا ہوتا ہے، اگرچہ کہ یعنی جسم میں جو نکھار آ جاتا ہے اس کی وجہ سے، بغیر صابن کے آپ نہائیں تو نہانے کا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے، لیکن وہ نکھار جو صابن کے ذریعے سے جسم میں آتا ہے وہ نکھار تو بغیر صابن کے نہیں آتا، وہ آپ ہر کوئی جانتا ہے اس چیز کو، ہر کسی کو یہ پتہ ہے۔ تو جو طبعی طور پر، فطری طور پر، نیچرل انداز کی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ آدمی نہائے بغیر صابن کے، یہ منع نہیں ہے، لیکن نہانے کے وقت میں صابن کا استعمال نہ کرے۔ اور کیوں نہیں کرنا چاہیے وہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے نہانے کے ٹائم میں، جو مسئلہ وضو کے وقت بھی ہو سکتا ہے، پریشانی جو ہے وضو کے وقت کی بھی ہو سکتی ہے یہ، اور یہ پریشانی نہانے کے وقت کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بال کاٹنا بھی یا بال موڑنا بھی، بال چھوٹا کرنا یہ یا بال صاف کرنا، یہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ اس لیے جو بھی ایسے بال جو جسم کے اندر جس کا صاف کرنا ہوتا ہے، صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ تو احرام سے پہلے ہی ان سب چیزوں سے فارغ ہو جانا چاہیے اسے، تاکہ احرام کی حالت میں ان سب چیزوں کا مسئلہ نہ پیدا ہو۔ تو احرام کی حالت میں بال مڑوانا یا بال کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب کوئی شخص کیا ہے، بہت سے لوگوں کا بال گرتا رہتا ہے، اب اگر اس نے جو ہے نہایا اور بال رگڑ رگڑ کر کے جو نہایا تو اس کی وجہ سے بال اگر جو ہے ٹوٹتا ہے یا بال گرتا ہے، اس کا جھڑتا ہے بال، تو کیا اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی جو ہے دم لازم آئے گا؟ یعنی اس کی وجہ سے اسے جانور پیش کرنا پڑے گا، قربانی جو ہے دینا پڑے گا اس کے لیے؟ یہ سوال جو ہے آتا ہے کیا، یا یہ کہ نہائے گا تو لیکن جو ہے اپنا سر نہ ملے، اپنے سر پر جو ہے ہاتھ نہ لگائے، یا اپنی داڑھی وغیرہ پر زیادہ جو ہے مل مل کر کے نہ دھوئے کہ بال گرنے کا ڈر ہے اس میں، تو یہ سوال آتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ وضو کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، وضو کے تعلق سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، بال کاٹنا، بال کو چھوٹا کرنا یا بال کو صاف کرنا یہ منع ہے۔ اگر بال خود بخود گر جاتا ہے یا بال خود بخود ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ وہ جو ہے حرام نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی دم لازم نہیں آئے گا۔ تو نہانے کے وقت میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے، اس لیے میں یہ پیش کر رہا تھا آپ کو کہ اگر جو ہے اپنا آدمی جو ہے سر پر ہاتھ بھی رکھ دیا، بعض لوگ اس لحاظ سے بھی اس کو پیش کرتے ہیں مسئلے کو کہ جو ہے اب نہا رہا ہے تو سر کو چھپانا صحیح نہیں ہے، تو اب اگر جو ہے وہ سر پر ہاتھ پھیرے گا نہانے کے ٹائم میں، بال کو ملے گا، تو کیا ہو جائے گا اس سے کہ جو ہے سر پر ہاتھ پڑ گیا تو گویا کہ سر جو ہے ڈھانپ لیا اس نے، اور احرام کی حالت میں سر کو کھلا رکھنا رہتا ہے، ڈھانپنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے کہا تو وضو کی حالت میں بھی جب مسح کرتا ہے تو سر کے اوپر ہاتھ پھرتا ہی ہے اس کا، تو اس کے جسم کا حصہ جو لگ رہا ہے سر پر، اس کو سر چھپانا نہیں کہیں گے۔ تو اس حالت میں بھی جب وہ اپنے سر کو، اپنے بالوں کو، نہانے کے بعد وہ بال جو ہے بھیگا ہوا رہے گا تو وہ بھی مسئلہ ہے، تو جو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ سر کے بال کو جو ہے اچھی طرح سے چاہتا ہے سکھا دے، اور اس کے لیے اپنا ہاتھ اس پر پھیر رہا ہے جلدی جلدی، تاکہ وہ جو ہے پانی اس سے جو ہے جھٹک دے اور پانی سے جلدی سے وہ سوکھ جائے، تو یہ سب وہ کر سکتا ہے، یہ سب پابندی نہیں ہے شریعت میں، اگرچہ کہ اس کے ہاتھ سے وہ سر ڈھپتا ہے، لیکن کوئی حرج نہیں، اس کی پابندی نہیں ہے۔ پابندی جس چیز کی ہے وہ یہ کہ اپنے سر پر کوئی کپڑا باندھے یا کوئی کپڑا رکھے اپنے سر کے اوپر، اس کی پابندی ہے۔ اسی لیے سائے کے لیے اگر جو ہے دھوپ ہے بڑی تیز کی، دھوپ وہاں کی بڑی تیز ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں تو بڑی پریشانی ہو سکتی ہے، تو اگر تیز دھوپ ہے
تو چھتری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اوپر سائے کے لیے۔ اگر چھتری نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کپڑا ہے، تو اس کپڑے کو اپنے سر کے اوپر ایسے، سر سے لگائے گا نہیں، سر کے اوپر جیسے چھتری وغیرہ ہوتی ہے نا، اس طرح سے وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے سائے کے طور پر جو ہے ٹاول وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے اپنے سر کے لیے سایہ بھی کر سکتا ہے۔ تو سایہ یہ منع نہیں ہے، ورنہ تو بڑے مسئلہ ہو جاتا کہ جو ہے چھت کے نیچے جا ہی نہیں سکتے اس احرام کی حالت میں، درخت کے نیچے نہیں جا پائیں گے کہ جو ہے سایہ ہو جائے گا۔ ویسے تو وہاں اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں تھی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو ہے اب تو خیر بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں، ٹینٹ وغیرہ بھی لگتے ہیں اور لوگ جا کر کے اسی میں آرام وغیرہ کرتے ہیں، مسجد بھی ہے، اور مسجد دیکھو اس زمانے میں بھی تھی، مسجد نمیرہ۔ تو خیر بات یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ جو سایہ ہوتا ہے اوپر سے وہ منع نہیں ہے، اصل سر سے لگی ہوئی کوئی چیز ہو تو وہی منع ہے، اور ہاتھ اگر لگتا ہے تو یہ ہاتھ بھی منع نہیں ہے، جیسے مسح کرتے ہیں آپ وضو کی حالت میں، تو یہ کوئی منع نہیں ہے کہ اب احرام کی حالت میں مسح نہیں کریں گے، یہ منع نہیں ہے، یہ سر چھپانے کے حکم میں نہیں آتا ہے۔ تو اگرچہ کہ بال اگر جو ہے جھڑتا ہے اگر تو گر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ جائز ہوگا نہانے کی حالت میں بھی، نہانے کے بعد بھی بال سکھانے کے لیے آپ اپنا ہاتھ اگر اس پر پھیرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی داڑھی کا بھی معاملہ ہے، اگر اچھی طرح سے نہاتے ہوئے دھو دیا، آپ داڑھی کو دھوئیں گے، ظاہر سی بات ہے، اگر اس میں کچھ بال گر بھی جاتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے دم دینا لازم نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہم نے نہانے کی بات کا ذکر آپ کے سامنے کیا جو ہے احرام کی حالت میں۔ اور احرام کی حالت میں احرام کا کپڑا خراب ہو گیا اور دوسرا کپڑا یعنی ایک ہی کپڑا لے کر کے گئے ہیں تو آپ اسے دھو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیچے کا ایک کپڑا ہوتا ہے، اوپر کا ایک کپڑا ہوتا ہے، اگر جو ہے نیچے کا مان لیجیے تھوڑا خراب ہو گیا ہے، اوپر والا صحیح ہے تو اوپر والا نیچے باندھ لیجئے اور نیچے والا کپڑا دھو لیجئے، اس کے بعد وہ سوکھ جائے گا، استعمال میں رہے گا۔ اگر دونوں خراب ہو گیا بالفرض، ایسا مان لیجئے کہ دونوں ہی خراب ہو گیا، تو اگر آپ کسی ہوٹل میں ہیں، کہیں پر بھی جو ہے یہ آپ جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں، تو آپ کے لیے کیا ہے، آپ جائیے اور اس کو دھو دیجئے، باتھ روم میں جا کر کے دھو دیجئے۔ ٹاول اگر آپ کے پاس کچھ ہو بڑا سا تو نیچے آپ اس کو باندھ دے سکتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا پہلے بھی کہ جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے یہ حرام ہوتے ہیں، ٹاول ہے، چادر ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز نیچے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے جو کہ ضروری ہے اس کو باندھ لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ سوکھ جائے تو آپ پہن کر کے باہر نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اسی احرام کے کپڑے کو دھو کر کے پھر سے آپ اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کر کے باندھ لیجئے، وہ تھوڑی دیر کے بعد، اگر گرمی کا موسم ہے تو ویسے ہی سوکھ جائے گا، جاڑے کا موسم ہو تو بہرحال وہ آپ کی صحت کے لیے جو ہے تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کو پریشانی، ہیلتھ جو ہے پرابلمس ہو سکتے ہیں اس کے بعد، تو اس لیے آپ سکھا لیجئے، پہلے نیچے کچھ بھی باندھ لیجئے، چادر وغیرہ کچھ بھی جو ہے باندھ کر کے آپ سکھا لیجئے اور سکھا کر کے اسے استعمال کیجئے، یہ سب کی سب جائز ہے۔ میں یہ سب اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ جو احرام کا تصور ہے لوگوں کا کہ وہ جو احرام کا کپڑا خریدتے ہیں نا وہی احرام کا کپڑا باندھ سکتے ہیں، تو اس تصور کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے اس طرح کے مسائل میں، اور لوگوں کے لیے پریشانی کا یہ سبب ہو سکتی ہے چیز، تو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب یہ سر پر جو ہے ہم نے کہا کہ کپڑا تو نہیں رکھ سکتے، اور نیند کی حالت میں اگر کوئی چادر وغیرہ جو اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے، کسی کی چادر جو ہے سر کے اوپر چلی گئی، یا غلطی سے کوئی جو ہے سر کے اوپر کوئی کپڑا آ گیا، غلطی سے آ گیا، جیسے مان لیجئے کہ جو ہے آپ جا رہے تھے، کوئی عورت بھی جو ہے بغل میں ہی، ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ میں نے کہا کہ بڑی بھیڑ بھاڑ کا جگہیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں عورتیں بھی کہیں قریب پاس میں رہتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ حج کے اوقات میں ہو جاتی ہیں۔ کوئی عورت اپنا دوپٹہ ہی صحیح کر رہی تھی تو دوپٹہ ایسا پھینکا تو آپ کے سر پر آ گیا، کچھ بھی ہوا، تو ایسے اچانک کوئی چیز سر پر آ جانے سے احرام پر کوئی فرق نہیں آئے گا، بس اس کو ہٹا دینا ہوتا ہے آپ سے، یا تو آپ کی نیت کے بغیر وہ چیز ہوئی، کہیں اور سے وہ چیز اڑ کر کے آئی، کچھ بھی ہوا، سر کے اوپر چیز آ گئی، تو اس سے احرام کی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے نیند کی حالت میں ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو احرام پر اس کی وجہ سے
کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ احرام کا کپڑا باندھے ہوئے تھے اور سو رہے تھے، تو سوتے سوتے کبھی کیا ہوتا ہے آدمی جو ہے بالکل نیچے جو ہے چلا جاتا ہے، اس کا سر بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا تو نیچے چلا جاتا ہے، تو نیچے جس چیز سے لگا وہ کپڑا ہی تھا، وہ کپڑا جو ہے اس کے سر کے اوپر، وہ جا کر کے اپنا سر جو ہے وہاں لگا تو کپڑا اس کے سر کے اوپر آ گیا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں، یہ فوری طور پر اسے ہٹا دیں گے، کوئی بھی کپڑا اگر آیا سر پر تو ہٹا دیں گے، جیسے ہی اس کا احساس ہوا ویسے ہی جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور اس کی وجہ سے دم دینا کوئی لازم نہیں آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ایک مسئلہ اور بھی، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے احرام کے لیے یہ سب احکام رکھے ہیں، ذکر کیے ہیں، تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں، اور احرام کی حالت میں بیوی سے ملنے سے منع کیا گیا ہے، جو یہ جائز چیز ہے اس کو منع کیا گیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن میں جو آیا ہوا ہے کہ وہ رفث جو ہے یہ عورت کے ساتھ جو بھی اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے، اور جو بھی یہ لذت آمیز جو عورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں منع کی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے اس حالت میں زیب و زینت سے اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جو اس کے لیے سبب بن سکتی ہے۔ اسلام کی یہ بڑی خوبی ہے، ہم نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ اسلام میں اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اس کے لیے جو وسائل اور ذرائع ہو سکتے ہیں اور جو اس کا سبب بن سکتی ہے چیزیں، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے جو، تو یہاں پر بھی احرام کی حالت میں چونکہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی آدمی یہ تعلق قائم نہیں کر سکتا، تو احرام کی حالت میں ایسی کوئی بھی چیز جو شہوت کو ابھار سکتی ہے اس سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے، یا اس کا سبب بن سکتی ہے۔ تو الوسائل لہا حکم المقاصد، ایک بڑا مشہور فقہی قاعدہ ہے کہ وسائل جو ہوتے ہیں، جو مقصد ہے اسی کا حکم اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اسی سے عورت کے ساتھ یا دنیا کی جو زیب و زینت ہے یا دنیا کی جو لذتیں ہیں، جن میں سے ایک چیز جو ہے یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے نکاح کیا جائے، عقد کیا جائے، منگنی کیا جائے، اور جو ہے رشتہ قائم کیا جائے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ نکاح کے یہ سارے مسائل اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنی جائز خواہش کو اپنی بیوی کے ساتھ پوری کر سکے، اور احرام کی حالت میں یہ کر نہیں سکتا، تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں منگنی بھی نہیں کر سکتا، احرام کی حالت میں کسی لڑکی کو پیغام بھی نہیں دے سکتا، احرام کی حالت میں کسی اور کا پیغام بھی کسی کو نہیں دے سکتا، یعنی خود وہ جو ہے ان کے درمیان جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے جو پیغام کو پہنچاتا ہے، تو وہ پیغام پہنچانے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ احرام کی حالت میں نکاح پڑھ اس کا عقد نکاح کا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور دوسرے کا نکاح کا عقد کروا بھی نہیں سکتا، احرام کی حالت میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے منع کی گئی ہے، اسے بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اسی سے تعلق ہے، اسی لیے میں نے جو ہے اس مسئلے کو اس سے جوڑ دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے اس مسئلے کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محرم نکاح نہیں کرے گا، اور اسی طرح سے اس کا نکاح کیا بھی نہیں جائے گا، یعنی احرام کی حالت میں جو شخص ہے اگر اور لڑکی ہے احرام کی حالت میں تو اس کا ولی اس کا نکاح کراتا ہے، تو اس کا ولی اس کا نکاح احرام کی حالت میں نکاح کرائے گا بھی نہیں، اور
احرام کی حالت میں اگر ولی ہے اور اس کی لڑکی احرام کی حالت میں نہیں ہے تو احرام کی حالت میں وہ اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کروائے گا۔ وہ خود جو ہے جب احرام کی حالت میں ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہمارا تصور ان چیزوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، یہاں تک کا ولا یخطب، یعنی منگنی بھی نہیں کرے گا۔ خطبہ، پیغام جو دیا جاتا ہے نکاح کے لیے، پیغام دینے کا جو مسئلہ ہے وہ پیغام بھی نہیں دے گا، چاہے وہ ڈائریکٹ لڑکی سے بات کا معاملہ ہو یا لڑکی کے گھر والے سے ہو، یا لڑکی کا باپ لڑکے کے جو ہے سے ڈائریکٹ بات کرے یا لڑکے کے گھر والوں سے بات کرے، جو بھی پیغام دینے کی شکل ہو وہ سب کی سب اس حالت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث دونوں طرح سے پڑھی گئی ہے۔ لا ينکح المحرم، اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ لا نفی کا ہے یہ، تو یہ فعل مضارع، اور فعل مضارع اس میں لا نفی کا ہوتا ہے، تو لا نفی کا ہے، اس کے لحاظ سے مانا ہوگا کہ محرم نکاح نہیں کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں الخبر بمعنی الانشاء عربی بلاغت کے لحاظ سے، کہ اگرچہ کہ یہ خبر ہے کہ محرم نکاح نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ محرم احرام کی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اور بعض جو ہے روایتوں کے لحاظ سے ایسے ہی ہے یہ کہ لا ینکح اسے پڑھا گیا ہے، یعنی یہ صیغہ نہی ہے، نہی کا صیغہ ہے یہ، لا ینکح ولا ینکح ولا یخطب، تو بہرحال چاہے جو ہے اس کو ینکح پڑھیں یا ینکح یا جو ہے ینکح پڑھیں، دونوں صورت میں معنی ایک ہی ہوگا۔ وہ معنی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، نکاح کرانا بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ پیغام دینے کا معاملہ بھی احرام کی حالت میں یہ صحیح نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو محرم کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا بعد میں جانتے ہیں آپ، جو ہے دیکھیے یہ شریعت کی ہمارے جو ہے کتنی خوبیاں ہیں، جب ہم یہ سب پڑھتے پڑھاتے ہیں نا تو دل جو ہے ہمارا ہماری شریعت کی خوبیوں سے جو ہے دل ہمارا ایسا بھر جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کو۔ تو بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں یہ کہ ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا احرام کی حالت میں۔ کیا یہ اہم چیز ہے، دیکھیے اس کو نوٹ کیجئے گا آپ، جو ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو اتنے سارے لوگ جاتے ہیں حج میں، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ کیا کریں گے، جن کو شادی کرنے کا ارادہ ہے تو وہی سوچیں گے کہ چلو چلتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہاں بہت ساری نظر آئیں گی تو کسی کو پسند کر کے پیغام دے دیں گے اور وہیں نکاح وغیرہ کر لیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس زمانے میں تو یہ ویزے اور جو ہے پاسپورٹ کے کچھ مسائل تو تھے نہیں، تو جو ہے یہ جو اجتماع ہے، بڑا اجتماع، یہ اس کے لیے ایک سبب بن جاتا میرے بھائی، کوئی بھی سوچ سکتا ہے اس بات کو، جو ہے ایک سبب بن جاتا ہے اس کے لیے، یہ اجتماع جو ہے بڑا اجتماع۔ آج کل کیا ہوتا ہے شادی وغیرہ کے مسئلے کے موقع پر جو تقریب باز ہوتی ہے گھروں وغیرہ میں، تو اس موقع پر لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، پسند آ گئی، تو بعد میں گھر والوں نے پیغام بھیج دیا، ایسا بہت ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ یہ عورتیں جو ہے جو جاتی ہیں تراویح وغیرہ کی نماز کے لیے، تو اس پہ لڑکیوں کو دیکھتی رہتی ہیں، یعنی بعض عورتیں صرف تراویح کی نماز کے لیے اس لیے جاتی ہیں کہ ان کو بہو کی تلاش ہوتی ہے، تو جا کر کے وہاں پر کوئی لڑکی اچھی سی نظر آئی تو جو ہے اس کو پسند کر کے بعد میں شادی کا پیغام لے کر کے پہنچ جائے۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اتنا سب لوگ کرتے ہیں تو وہ جو ہے معاملہ، پھر اگر اس طرح کا تصور آ جائے، اس طرح کے معاملات ہو جائیں، تو پھر احرام، حج، عمرہ جو اس کا تصور ہے اور آخرت سے قریب ہونے کا جو تصور ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں اس پہ بہت اثر پڑ جائے گا بعد میں، اور پھر یہ مسئلہ جو وہاں اختلاط وغیرہ کے مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ دوسرے مسائل اور پیدا ہو جائیں گے کہ جو ہے جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں تو صرف نگاہیں عورتوں کے چہروں پر ہی رہیں، ویسے بھی اور چہرہ جو ہے پردہ نہیں کرتی عورت اس وقت، عام طریقے سے عورتیں جو چونکہ ان کا جو ہے احرام کی حالت میں ان کو چہرے پر نقاب نہیں ڈالنا ہوتا ہے، تو اور بھی ایک اچھا موقع سمجھ کر کے لوگ جو ہے یہی کرنا شروع کر دیں گے وہاں پر۔ تو سرے سے کیا کیا، اس جو ہے راستے کو ہی بند کر دیا گیا ہے۔
اور احرام کی حالت میں یہاں تک کہ پیغام دینے کو بھی منع کر دیا ہے، پیغام بھی نہیں دے سکتے کسی کے ساتھ، اور شادی کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کسی سے بھی، یعنی یہ بھی نہیں کہ اچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا وہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، یعنی اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کہ اگر شادی نہ ہوئی ہو تو ابھی نہیں بعد میں پیغام دیں گے، تو ایسی کوئی معلومات وغیرہ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے اس کے لیے، یہ تصور ہی نہیں آنا چاہیے اس وقت میں، یہ خیال ہی نہیں رہنا چاہیے، تو راستے کو ہی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سدً للذریعہ، کہ اگر اس راستے کو کھلا ہوا رکھا جاتا تو کیا ہو جاتا، حسباً للمادہ عربی میں کہتے ہیں اس کو، تو کھلا ہوا رکھا جاتا تو اس سے بہت سارے مفاسد پیدا ہو سکتے تھے، پریشانیاں ہو سکتی تھی لوگوں کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، راستے کو بالکل جو ہے بند کر دیا۔ یہی جو ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے یہ نکاح کے مسئلے میں، جب نکاح کے مسئلے میں ہے تو منگنی کا بھی وہی مسئلہ ہو جائے گا، تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ عقد نکاح کا جو ہے عقد کرنے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جائز سمجھتے ہیں، عقد نکاح اس کے ساتھ یعنی نکاح کر لیں گا، صرف نکاح کر لینا جائز ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے جو شب زفاف ہے اس کا جو معاملہ، سہاگ رات جسے آپ کہتے ہیں، وہ سب منانا، اس طرح کی چیزیں کرنا، وہ سب تو حرام ہی رہے گا، وہ احرام کے حالت میں ہے تو حرام ہی رہے گا، لیکن صرف عقد کر لینا اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے نکاح کیا تھا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، تزوج میمونۃ وہو محرم وبنا بہا وہو حلال، اور آپ نے جو ہے ان کے ساتھ ہم بستری کیا اس حال میں کہ آپ حلال تھے۔ تو یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اسی کو دلیل بنا کر کے عقد نکاح کو جائز سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ نکاح کرنا صحیح ہے، لیکن جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ نکاح نہ نکاح کرنا جائز، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نہ نکاح کرنا جائز، نہ نکاح کرانا جائز، نہ پیغام دینا جائز، کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس وقت جو ہے احرام کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے، یہ بات۔ اور جہاں تک میمونہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب آپ حلال تھے، احرام میں نہیں تھے، اور یہ روایت خود میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یعنی خود انہوں نے یہ بیان کیا، تو انہی سے نکاح ہوا ہے، وہ صاحب معاملہ ہیں، انہوں نے خود یہ بات کہی ہے، یہ روایت پیش کی ہے کہ ان سے نکاح جو ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس وقت ہوا تھا جب آپ احرام میں نہیں تھے، احرام کی حالت میں نکاح نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اور جنہوں نے پیغام وغیرہ جو ہے دیا، سب کچھ کیا اس پہ، اور بیچ میں جو بات چیت جن کے ذریعے سے یہ آگے بڑھی تھی، اور رافع ابن خدیج جو ہے، یا جو ہے جو اس کے جو ہے رسول کہلاتے ہیں، یہ جن کے ذریعے سے یہ بات آگے بڑھائی گئی تھی، تو ان کا بھی یہی بیان ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح ابو رافع یا رافع ابن خدیج میں، اصل اسی رافع ابن خدیج کی حدیث دوسرے مسئلے میں ہے، تو ابو رافع جو کہ دونوں کے درمیان پیغام پہنچانے کا انہوں نے کام کیا تھا اس وقت، ان کا بھی یہی بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح
احرام کی حالت میں نہیں ہوا تھا، جب آپ محرم تھے تب نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ حلال تھے تب ہوا تھا۔ اور اس طرح سے دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں رہ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح احرام کی حالت میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ بات تھی کہ آپ حرم میں تھے اس وقت، اور یعنی جو حرم کا پورا ایریا، اس سے مراد مسجد حرام ہی نہیں، حرم کا پورا ایریا جو مکے میں حرم کا ایریا ہے، تو آپ مکے میں حرم کے ایریے میں تھے اور اس وقت آپ کا نکاح ہوا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں آپ کا نکاح ہوا تھا۔ تو یہ باتیں تھیں جس سے احرام کی حالت میں نکاح کرنا، نکاح کرانا، یا کہیے کہ پیغام دینا، اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی احرام کی حالت میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس سے ہمیں وہ مشہور قاعدہ بھی، فقہی قاعدہ بھی سمجھ میں آتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الوسائل لہا حکم المقاصد، کہ وسائل کا وہی حکم ہوتا ہے جو مقاصد کا حکم ہوتا ہے۔ تو وہ چیز بھی ہم کو اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، جو احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں اس کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے ہم نے آج کے اس درس میں پیش کی ہیں۔ آج کافی پٹاخے بھی چھوٹ رہے ہیں، اور ہمارے گھر کے قریب جو ہے ایک کیا کہتے ہیں بور ڈالنے کی وہ جو مشین ہوتی ہے وہ صاحب بھی چلا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی آوازیں زیادہ رہیں، تھوڑا سا ڈسٹربنس رہا اس کی وجہ سے۔ تو درس میں آج وہ جو ہماری یکسوئی ہوتی تھی اتنی یکسوئی نہیں رہی ہے، تو ہم آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تو مزید جو ہے احرام کی حالت میں اور کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ چند مسائل مزید آپ کے سامنے آگے کے درس میں پیش کیے جائیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔